بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، اس کا سبق نمبر 3 ہے انما الاعمال بالنیات، حدیث کی تشریح۔ اس سے پچھلے سبق کے اندر ہم انما الاعمال بالنیات اس حدیث کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، لغوی صرفی تحقیق ہم کر چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے اس حدیث کی تشریح کرنی ہے۔ حدیث کی تشریح سے پہلے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح حدیث مبارک کا شان ورود ہوتا ہے۔ ورود کا مطلب ہوتا ہے کہ کس موقع میں اور کس پس منظر میں یہ والی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث کا بھی شان ورود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے ہیں، تو اسی موقع سے متعلقہ یہ ایک حدیث ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے ہجرت کی اور پھر اس نے مدینہ منورہ جا کر ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ دوسری روایت جو کہ طبرانی میں ہے، اس میں اس عورت کا نام قیس بتایا گیا ہے۔ تو اسی لیے اسی پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں ان کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر کسی نے ہجرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو اس کو ہجرت کا حقیقی طور پر ثواب اور اجر ملے گا۔ اور اگر کسی نے ہجرت کی ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، جیسا کہ یہ جو صاحب تھے جنہوں نے قیس عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، یا کسی دنیاوی غرض اور مفاد کے لیے ہجرت کی ہے، تو پھر اس کو وہی چیز ملے گی، اس کو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کسی قسم کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ اس کا شان ورود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی حدیث مبارک ارشاد فرمائی ہے۔ باقی اس حدیث کی فضیلت بہت ہے۔ اس حدیث کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثلث علم ہے۔ جتنا بھی علوم ہیں اس علوم کا یہ ایک تہائی یعنی تیسرا حصہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کے کل اعمال کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عمل جو دل کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا وہ عمل جو زبان کے ساتھ ہوتا ہے، تیسرا وہ عمل جو اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کا تعلق ان تینوں کے ساتھ ہے۔ دل سے آپ جو عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تب بھی نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ زبان سے آپ کوئی عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں، اس وقت بھی آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ دیگر اعضاء کے ساتھ جو بھی عبادت کرتے ہیں اس وقت بھی آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف فقہ ہے، اسی لیے علماء اپنی کتابوں کو اسی حدیث سے ہی شروع کرتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیتوں کو شروع سے ہی درست کر لیں۔ پھر اس میں نیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو نیت کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ علماء نے نیت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نیت کی پہلی قسم ہے تمییز عبادت عن العادت، یعنی نیت کے ذریعے سے عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں کھڑا ہو رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، یہ نیت سے نماز بنے گی۔ اگر نیت نہیں ہے اور ویسے ہی وہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے تو یہ ورزش تو ہو سکتی ہے، اٹھک بیٹھک تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو عادت سے جو عبادت بنے گی وہ بنے گی نیت کے فرق کے ساتھ۔ یہ اسی طرح نیت کے ذریعے سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے بھی جدا کیا جاتا ہے، یہ نیت کی دوسری قسم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب ظہر کی بھی 4 رکھتے ہیں، عصر کی بھی 4 رکھتے ہیں، نیت کے ذریعے سے فرق ہوگا کہ ظہر پڑھ رہا ہے یا پھر یہ عصر پڑھ رہا ہے۔ اور تیسری ہے نیت کے ذریعے سے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت جدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نیت سے معلوم ہوگا کہ وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور معبود کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو صحیح نیت سے کیا گیا ہوگا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، عمل وہ فاسد ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز کی وضاحت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق ایک تو نیک اعمال کے ساتھ ہے، دوسرا اس حدیث کا تعلق مباح عمل کے ساتھ ہے۔ مباح کہتے ہیں وہ کام جس کے کرنا اور نہ کرنا دونوں کی اجازت ہو، اس کو مباح کہا جاتا ہے، اور نیک اعمال آپ کو پتہ ہے جس کے اوپر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ان دونوں قسم کے کاموں میں اگر نیت درست ہوگی تو وہ عبادت بنیں گے، اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر وہ عبادت نہیں بنیں گے، اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا اجر اور ثواب ملے گا۔ البتہ اس کے علاوہ ایک تیسرا کام ہوتا ہے گناہ کا کام۔ گناہ کے کام میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ گناہ کا کام اچھی نیت ہو وہ تب بھی غلط ہے، بری نیت ہو تب بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈکیتی کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑی اچھی نیت سے ڈکیتی کر رہا ہوں، ان امیروں سے مال لوٹ کر میں غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ تو
تو نیت جتنی مرضی اچھی ہو جائے، ڈکیتی ڈکیتی ہی رہے گی، حرام کام حرام ہی رہے گا، اچھی نیت سے حرام کام حلال نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق اعمال صالحہ کے ساتھ ہے یا ان اعمال کے ساتھ ہے جس میں انسان کو اجازت ہے، کر لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ مباح اعمال میں اگر نیت اچھی ہوگی تو مباح عمل بھی عبادت کا درجہ حاصل کر لے گا اور اس کو اس کے اوپر بھی اجر اور ثواب حاصل ہوگا۔ اس حدیث کے اندر ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہجرت کا ذکر ہے۔ ہجرت بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ اس عبادت کے متعلق حدیث مبارک میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی عظیم الشان عبادت کے لیے بھی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں کی ہے، کسی اور مقصد اور غرض کے لیے ہجرت کی ہے، تو پھر اس ہجرت جیسی عظیم الشان عبادت پر بھی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرما دیا کہ کسی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو پھر اس کو دنیا ہی ملے گی، پھر اس کو آخرت کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ذکر کر دیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کو دنیا ملے گی، تو پھر عورت کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ دنیا کے اندر تو عورت بھی داخل ہے۔ تو اس کے مختلف جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے چونکہ اس حدیث کے پس منظر ایک عورت تھی، اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے ایک آدمی نے ہجرت کی تھی، اس لیے اس حدیث میں عورت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یا دوسرا ایک جواب اور بھی دیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو انصار نے ان کے ساتھ اتنی ہمدردی کی کہ جائیداد اور مال ان کو آدھا آدھا دینا چاہا، بلکہ بعض انصار نے تو اپنے مہاجر بھائی سے یہ بھی کہہ دیا کہ میری بیویوں میں سے جو تم کو پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم مجھ سے نکاح بھی کر لو۔ تو اس لیے اس میں اس بات کا احتمال تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مکہ میں مال اور بیویاں سب چھوڑ دو، مدینہ میں جا کے مال بھی مل جائے گا، بیویاں بھی مل جائیں گی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور بیویاں دونوں کو بطور خاص ذکر کر دیا کہ تم نے اگر ہجرت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنی ہے، دنیا کمانے کے لیے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے تم نے ہجرت نہیں کرنی ہے۔ یا تیسرا جواب ایک اور بھی دیا گیا ہے، عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے عورت کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں تک ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اس حدیث کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ باقی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔